السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، المسلم أخو المسلم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام پر پیدا فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، اور قرآن مجید نے جہاں اس کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی، تمہیں صحیح راستہ دکھایا۔ تم آپس میں دست بگریباں تھے، جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اخوت کے اور بھائی چارے کے دھاگے میں باندھ دیا، ایک لڑی میں پرو دیا ہے، ایک سنہری زنجیر ہے جس میں ہر شخص اللہ کی نگاہ میں ایک حیثیت رکھتا ہے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا جو معیار قرار دیا وہ تقوی کو قرار دیا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا، اس کا زیادہ لحاظ کرنے والا، اس کے حکموں کا زیادہ خیال کرنے والا، آخرت کی پکڑ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، وہ تم میں افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے درمیان جو بھائی بھائی ہونے کی بنیاد پر محبت ہے، جو الفت ہے، جو ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں جگہ ہے، اسے اللہ رب العزت نے اپنی خاص نعمت قرار دیا۔ سورہ انفال میں تو فرمایا گیا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے آپ خرچ کر دیتے، یعنی آپ اپنے اعتبار سے ذرائع کا استعمال کرتے، مختلف راستے اختیار کرتے آپس میں جوڑ اور محبت پیدا کرنے کی، جو عرب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جہاں اسلام نیا نیا آیا تھا، وہ لوگ جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتے تھے اور ان کی فطرت میں لڑنا جھگڑنا تھا۔ اسی لیے کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا، کہ ہم تو حملہ کرنے کے عادی ہیں، کبھی اس قبیلے پر کبھی اس قبیلے پر، اور کبھی کبھی تو اپنے بھائی بکر پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب ہمیں بھائی
بکر کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا جو ہمارے بھائی ہیں، تو انہی پر حملہ کر کے ہم اپنی سوچ کو، اپنی نفسیات کو ہم تسکین دیتے ہیں، سکون ملتا ہے ہمیں کہ کسی پر حملہ کریں، کسی سے جھگڑا کریں اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کریں۔ ایک ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ لگا دیتے اس مقصد سے کہ یہ سب لوگ آپس میں شیر و شکر ہو جائیں، بھائی بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے جانثار ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جوڑ پیدا کر دیا، محبت پیدا کر دی۔ یہی وہ ایمان کے ساتھ اخوت کی نعمت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے عمل کے ذریعے سے جسے آگے بڑھایا۔ انہوں نے بار بار دکھایا کہ ہم بھائی چارے کا کیا مطلب ہے، ایک مومن کے بھائی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 5 معنوں میں اخ یا اخوہ یا اخوان کا لفظ استعمال ہوا۔ بھائی قبیلے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست اور مسافر جو ساتھ میں کچھ دیر کے لیے رفیق بن جائے وہ بھی ہو سکتا ہے، بھائی جو معاملے میں شریک ہو جائے وہ بھی بھائی ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سی جہتوں سے بھائی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ لیکن یہ بھائی جو دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو ملت کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو قرآن کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو ہدایت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس بھائی کو دوسرے بھائی سے جو محبت ہے، یہ محبت خونی رشتے کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ محبت ذاتی غرض کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ ہمیں آپ سے کام ہے اس لیے محبت کا اظہار ہے۔ یہ محبت اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ وقتی ہے، کسی خاص جذبے کے تحت یہ محبت پیدا ہو گئی ہے، بلکہ اگر اس محبت کی بنیاد ایمان ہے، اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تو پھر یہ محبت ہمیشہ باقی رہنے والی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہاں بھی کام آنے والی۔ اخوانا علی سرر متقابلین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل ایمان کے دلوں سے جو بغض، نفرت، کینہ اور اس قسم کی جو برائیاں ہوتی ہیں، جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، جو قلب کی اخلاق کی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، ایک دوسرے کے لیے برا چاہنا ہے، یہ وہ جذبات ہیں، یہ برے جذبات جن کو اللہ تعالیٰ کھینچ کر، جسے غل کہا گیا قرآن مجید میں، اسے کھینچ کر دل سے نکال دیں گے اور سب آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اور خصوصاً اہل ایمان سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ آپ دنیا میں رہیں، دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے آپ کو پیدا کیا اس مقصد کو پہچاننا ہے۔ اگر وہ مقصد عبادت ہے، عبادت اللہ کے سامنے سر جھکا کر بھی ہوتی ہے، اور عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی شخص کی مدد کر کے بھی ہوتی ہے، اور عبادت کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ اگر انسان اپنی عام عادت کی چیزوں میں، جسے وہ اپنے عادت کے مطابق بغیر کسی نیت کے برتتا ہے اور کرتا رہتا ہے، اگر ان میں بھی نیت کر لے اچھی، اللہ کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی، ہر مومن 24 گھنٹے میں ہزاروں کام ایسے کرتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، لیکن وہ فی نفسی عبادت نہیں ہے، وہ نماز جیسی چیز نہیں ہے، وہ روزے جیسی چیز نہیں ہے کہ جو اپنے آپ میں عبادت، بلکہ وہ راہ چلتے کوئی کام کر دیتا ہے، کسی کے کام آ جاتا ہے، کسی کے بارے میں بھلا سوچ لیتا ہے، کسی کو یاد کر لیتا ہے، کسی کی عیادت کر لیتا ہے، کسی کی تعزیت کر لیتا ہے، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دیتا ہے، کسی غلط چلنے والے کو صحیح راستہ بتا دیتا ہے، کسی کو اپنے کمنٹ کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ آپ کی بات میں فلاں غلطی، اگر آپ اس کو ٹھیک کر لیں تو آپ کی بات بہت درست ہے۔ ان میں سے جتنی باتیں بھی ہیں یہ سب اپنے آپ میں عبادت ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں، پھر اس عبادت کا دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔
گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ آپس میں جو ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان سب میں اگر ہم نیت کر لیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اور کم سے کم یہ سوچ لیں کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ انما تصیر العادت عبادتاً بالنیہ، نیت کے ذریعے سے ایک عادت عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ انسان اس دنیا میں میری عبادت کرے، یعنی میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ جن بھائیوں بہنوں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، جہاں زندگی گزار رہا ہے، اگر ان کے ساتھ ہر وقت اس کے جھگڑے لگے ہوئے ہوں، ہر وقت اس کے دل میں ایک بے چینی ہو، اس کو شکوہ ہو، شکایت ہو، اور ایک دوسرے کے خلاف حد سے زیادہ نفرت کی آگ سینے میں بھڑک رہی ہو، مزاج کے خلاف کوئی بات کسی کی برداشت نہ ہوتی ہو، ہر شخص ایک دوسرے سے کھینچا ہوا ہو، تنا ہوا ہو، تو کیا خاک عبادت ہوگی؟ عبادت نہ نماز صحیح سے ہو پائے گی، نہ بھلائی کا کوئی کام ہو پائے گا۔ ہر شخص ہر وقت یہی سوچ رہا ہوگا کہ میں اچھا ہوں، وہ برا ہے، میرے اندر اتنی خوبیاں ہیں، اس کے اندر 5 خرابیاں ہیں، اس کے اندر 3 خرابیاں ہیں۔ ہر وقت وہ دوسروں کی خرابیوں پر غور کر رہا ہو، اور کم سے کم یہ ہوگا کہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے تو اس کی 3 تعریفیں ہوں تو ایک مذمت بھی ہو جائے۔ تو اگر اس طرح کا ماحول ہو اور اسلام اس پر کسی قسم کی تعلیم نہ دیتا اور اسے چھوڑ دیتا ایسے ہی، تو ہماری عبادتیں ضائع ہو جاتی۔ آج اگر ہم سے اس طرح کی غلطی بھی ہوتی ہے تو یہ احساس رہتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ دل کہہ دیتا ہے، ایک مومن کا دل کہہ دیتا ہے کہ آپ نے جو زبان کھولی، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی، یا کسی نے آپ سے کوئی بات کہی کہ فلاں صاحب ایسے ہیں، اور آپ نے کہا سبحان اللہ، یعنی تعجب کا اظہار کر دیا، ابھی تحقیق بھی نہیں ہوئی، تو اس سبحان اللہ پر بھی گناہ ہے، اس لیے کہ کوئی تحقیق نہیں کی آپ نے۔ اور کسی نے کہا اور غیبت کی اور اس کی برائی کی اور فوراً یقین بھی کر لیا، اور پھر 4 لوگوں سے بتا بھی دیا کہ فلاں صاحب تو بڑے میرے معتمد ہیں اور بہت ہی زیادہ میرا پرانا تعلق ہے، اور بڑے اچھے انسان ہیں اور بڑے سچے ہیں اور بڑے نیک ہیں، وہ کہہ رہے تھے فلاں کے بارے میں ایسی بات، تو ان کو تو آپ نے سرٹیفکیٹ دے دی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ یہ 100% صحیح اور 100% غلط، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ہم یہ کہیں گے وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسَبُهُ كَذَلِكَ وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، میرا گمان اس کے بارے میں یہی ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں۔ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو پاکیزہ نہیں قرار دے سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہر اعتبار سے صحیح ہے۔ یہ باتیں بہت ہی مختصر ہیں، چھوٹی ہیں، لیکن ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، اور ہم ان باتوں میں یہ غور نہیں کرتے کہ اس کی وجہ سے ہماری ایمانی اخوت کتنی متاثر ہوتی ہے۔ آپ سورہ حجرات میں دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بھی آپس میں اختلافات ہوئے، قرآن نے اس کے باوجود انہیں بھائی قرار دیا، فرمایا گیا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی ہیں، تو جب 2 بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، کسی قسم کی رنجش ہو جائے، جب قلش ہو جائے، دوری اور نفرت پیدا ہو جائے، تو دونوں کے درمیان صلح کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم کوئی فیصلہ لے لو، یہ بات نہیں کہی گئی کہ کسی ایک کے بارے میں فیصلہ لے لو یا کوئی ورڈکٹ دے دو اور کہہ دو کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا، بلکہ صلح کرو اور دونوں کو ایمان کے اعلیٰ حالت میں لانے کی کوشش کرو کہ وہ بھی ایمان کے بہتر درجے پر اور اسٹیج پر رہ کر اپنی زندگی گزارے اور اپنے ایمان کو متاثر نہ ہونے دیں۔ اور قرآن نے کہا ان طائفتان من المؤمنین، ایمان والوں میں سے اگر 2 جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے، یہ نہیں کہا کہ اگر ایک جماعت حق پر ہے ایک باطل پر ہے تو جو حق پر ہے وہ مومن ہے، جو باطل پر ہے وہ کافر ہے، فوراً یہ قرآن نے یہ فتویٰ نہیں دیا۔ قرآن نے دونوں کو مومن قرار دیا، دونوں کے بارے میں کہا کہ ایمان والوں میں سے اگر 2 گروہ بن جائیں، 2 گروپ بن جائیں اور آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس کی ہدایت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔
اس صلح کرنے میں، اس بھائی چارے میں تم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے، زبان سے کسی کے حق میں کوئی ناانصافی نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ انسان کی زبان عجیب ہے، کبھی ہم اہل ایمان آپس میں جب ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف کن بنیادوں پر ہوتا ہے؟ اس کی ٹوپی ویسی ہے، اس کی ٹوپی ویسی ہے، اس کا کرتا ویسا، اس کا کرتا ویسا، اور اس بنیاد پر ہمارے فرقے بنے ہوئے، اور صرف اس کو دیکھ کر طے کیا جاتا ہے کہ یہ کس سلسلے کا ہے، وہ کس سلسلے کا ہے، وہ کس درگاہ کو جاتا ہے، اور وہ کس پیر سے ملتا ہے، اور وہ اگر اس سے نہیں ملتا تو وہ ہمارا نہیں اور ہم اس کے نہیں۔ یہ کیا ہم نے بنا رکھا ہے اسلام کا مذاق؟ پھر ہم کیا امید کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں زمام حکومت ہے کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے؟ خدا نخواستہ اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو ہمیں تو ڈر ہے کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کو تہہ تیغ نہ کر دیں اور انہی پر ظلم نہ کرنے لگیں۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جہاں اہل ایمان کے ہاتھوں میں حکومت، اگر ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے اور خوف نہیں ہے، اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر قائم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان سے بدلے لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، ان کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں، یہ سب آپس میں مومن ہیں۔ اور کوئی وجہ بنیاد ایسی نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بغاوت ہو رہی ہو یا کفر ہو رہا ہو یا کوئی بہت بڑا جرم ہے، صرف بات اتنی ہے کہ کسی نے حق بات کہہ دی، انصاف کی بات کہہ دی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، بس اتنی سی بات برداشت نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ مسلمان جو واویلا مچاتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے، کیا ہم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کا حق نہیں مار رہے ہیں؟ کسی کو ذرہ برابر بھی دوسرے کے مقابلے میں اگر پاور حاصل ہو جائے، آپ دیکھیے کہ ہر طاقتور کمزور کو کھانے کے لیے، اس کو نوچنے کے لیے تیار ہے۔ اس میں کوئی مومن اور کسی کافر کا فرق نہیں رہ گیا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح اسلام اور ایمان کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم کتنا زیادہ اس معاملے میں راہ مستقیم سے اور صراط مستقیم سے دور جا چکے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم خیر کے کام بھی کرتے ہیں، چیریٹی کے کام کرتے ہیں، اور اس کے لیے دنیا بھر میں محنتیں کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں یہ سب کرتے ہوئے بھی ظلم بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کے حق مار لیتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عمل کو ضائع کرنے والی ہیں۔ حضرت معرور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملے ربضہ کے مقام پر، انہوں نے دیکھا کہ ابو ذر جو لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کا جو غلام ہے اس نے بھی وہی لباس پہن رکھا ہے۔ تو حضرت ابو ذر سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو میں نے پہلے نہیں دیکھا کہ دونوں کو آپ نے خود بھی جو لباس پہنا اسے غلام کو بھی وہی پہنا رکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ میں نے ایک شخص کو اس کی ماں کا حوالہ دے کر اسے عار دلا دی تھی، اور یہ کہہ دیا تھا کہ تم ایک کالے خاندان کے ہو یا تم حبشی ہو، یا اس قسم کی بات کہہ کے اسے شرمندہ کر دیا تھا، اسے ذلیل کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اعیرتہ بأمی، کیا تم نے اس کے خاندان اور اس کے ماں باپ کا حوالہ دے کر اس کو شرمسار کیا، اس کو عار دلائی؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر لگتا ہے جاہلیت کے کچھ اثرات باقی رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، بہت بڑے جانثار صحابی جنہوں نے اپنے لیے طے کر لیا تھا، اعلیٰ درجے اور عظیمت پر عمل کرنے والے صحابی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہم سے یہ بھی فرمایا تھا، اخوانکم خولکم، جو لوگ تمہارے لیے خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، ان کو ضرورت سے زیادہ اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو کام مت دو، اور اگر تم ان پر بوجھ ڈال رہے ہو تو پھر ان کی مدد کرو، ان کو بے سہارا مت چھوڑ دو، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جو پہنو ان کو پہناؤ، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ۔ یہ تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کے بارے میں دی۔ اب آپ سوچئے کہ جو آپس میں ایک معیار اور ایک درجے کے لوگ ہوں، ان میں کس درجے ان باتوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے، ایک مومن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا کافر کہہ دے، اے کافر، حضور نے فرمایا فقد باء بہا احدہما، فقد باء بہ احدہما، ان دونوں میں سے ایک کافر ہے۔
اگر کہنے والے نے اس کو صحیح کہا اور واقعی اس نے کوئی کفریہ عمل کیا تھا، اس کی اسے تحقیق تھی اور اس نے کفر کا عمل کیا تھا، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسے ہی اس نے کہہ دیا کہ فلاں کافر ہے، یا اس کو کافر کہہ کر خطاب کر دیا اور وہ مسلمان ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ کفر اس شخص کی طرف لوٹ آئے گا جس نے کافر اسے کہا ہے. آج آپ سوچئے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر ایمان اور اسلام کے دائرے سے ہم ایک دوسرے کو نکالنے کے لیے تیار ہیں. وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ نبی کو نہیں مانتا، وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. سب کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں فتوے دیے جا رہے ہیں. جو چیزیں ایسی ہیں جن میں ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ باتوں کی گنجائش رکھی گئی ہے، آپ نے کسی اور رائے کو اختیار کیا، اس نے کسی اور رائے کو اختیار کیا ہے. اس بنیاد پر اختلاف کے باوجود بھی ہمیں اسے بھائی سمجھنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے. اگر واقعی وہ اس غلطی پر ہے، شدید غلطی پر ہے، تو اسے توجہ دلانی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائیوں نے ہم پر ظلم کر دیا. یعنی یہ بھی ہمارے بھائی ہیں جن سے غلطی ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اگر ہمارے ساتھ مقابلہ کیا اور ہمارے مقابلے پہ آئے تو وہ ہمارے بھائی نہیں رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ بھائی کا لفظ، اخوان، اخ، اخوہ، اس طرح کے الفاظ سے یاد دلایا، اور قرآن مجید میں خود یاد دلایا گیا ہے. قرآن مجید میں جہاں یہ منع فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت کی جائے، تو یہ فرمایا گیا لحم اخیہ، کیا کوئی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت اس حال میں کہ اس کا بھائی مردار ہو، مردہ ہو، اور اس کا گوشت وہ کھائے؟ بھائی کہہ کر یہ ذہن میں بٹھایا گیا اور اس بات کا احساس دلایا گیا کہ تمہارا کتنا قریبی تعلق ہے. تم کس کی برائی کر رہے ہو، کس کی مذمت کر رہے ہو، کس کے ساتھ تم برا سلوک کر رہے ہو؟ وہ جو تمہارا بھائی ہے. اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. نمازوں میں جب ہم صفیں بناتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم واقف نہیں ہوتے، ہر سطح کے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں. ایک شخص بڑا پڑھا لکھا ہے، اسی کے بازو میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کم علم ہے یا بے علم ہے. ایسا شخص ہوتا ہے جو بڑا تہذیب یافتہ ہے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ سلیقہ اور ادب اور تہذیب نہیں ہے، لیکن دونوں مسلمان ہیں، صف میں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ لینو بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ہاتھ میں نرم ہو جاؤ، صفیں درست کرو، حاذو بین المناکب، اور اپنے کاندھوں کو کاندھوں سے ملا لو، سد الخلل، اور جو بیچ میں گیپ رہ جائے اس کو پر کرو، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ. اگر گیپ رہ گیا ہے، جگہ رہ گئی ہے، اور کوئی بیچ میں اس جگہ کو بھرنا چاہ رہا ہے، بیچ میں آنا چاہ رہا ہے، تو تم اکڑ مت جاؤ، ٹائٹ مت ہو جاؤ، بلکہ نرم پڑ جاؤ اپنے بھائی کے ہاتھ میں کہ اگر وہ تمہیں ایک طرف کر کے جگہ بنانا چاہے تو اسے جگہ بنانے دو، اور اگر ضرورت پڑ جائے کہ وہ تمہیں آگے یا پیچھے کرے صف کو درست کرنے کے لیے تو اسے کرنے دو. یہ مت کرو کہ تم نماز پڑھتے ہوئے بھی ضد میں آ جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. وَلَا تَذَرُوا فُرُوجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے بیچ میں جگہ مت چھوڑو. من قطع صفا قطعہ اللہ، جس نے صف بیچ سے توڑی اللہ اس کو توڑے گا. من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو ملائے گا اور جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے گا، اس کے کام بنائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپس کی محبت اور بھائی چارے کا ثبوت سب سے پہلے تو مسجد میں دیں. جس وقت ہم صف بندی کر رہے ہوں، جہاں سے صف شروع ہوتی ہے وہاں اپنی ایڑیاں رکھیں. انسان کے پیر چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، پیر کے پنجوں سے صف برابر نہیں کیے جا سکتے ہیں. پیر کے پچھلے حصے سے صف برابر کی جائے، کاندھوں کو کاندھے سے ملایا جائے، ایڑیوں کو ایڑیوں سے ملانے اور ٹخنوں کو ٹخنے سے ملانے پر اصرار نہ کیا جائے اتنا زیادہ کہ ذرہ برابر بھی اگر ہٹ جائے تو اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا جائے. ایسا حکم شریعت میں نہیں دیا گیا ہے. یہ آخری درجے کی سختی ہے. اگر ہم مل کر کھڑے ہو گئے، تھوڑا بہت پیر ہٹ گیا اور وہاں گیپ ہونا لازمی بات ہے پیر کے حصے میں، تو اس میں سختی نہ کی جائے. اس سے ان حضرات نے بھی منع کیا ہے جو بڑے بڑے سلفی علماء ہیں سعودی عرب کے، ان کے فتووں میں دیکھیے کہ انہوں نے سختی سے اس بات کو منع کیا ہے کہ اس میں زیادتی اور تشدد اختیار نہ کیا جائے.
لیکن ہم مسجدوں میں ہوتے ہیں تو ان باتوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے بھائی چارے کی، ان میں یہ ساری باتیں شامل۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، بالکل عمارت کی طرح ہو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، کہ جیسے عمارت کی اینٹیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اگر ایک جگہ سے کمزور ہونا شروع ہو جائے تو پوری دیوار اور پوری عمارت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے مضبوط عمارت بن جائیں تو ایک دوسرے کو مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اور اگر کوئی اور ظلم کر رہا ہے تو اس پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر اس کو بے سہارا نہ چھوڑے، ولا یحقرہ، اور اسے حقیر نہ جانے، اس کی تحقیر نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو دونوں حالت میں مدد کرو۔ صحابہ صحیح بات سمجھنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول اگر وہ مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر میرا مسلمان بھائی خود ظلم کرنے لگے، ظالم ہو، تو ہم کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تأخذ فوق یدی، تم اس کے ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کو منع کرو کہ تم یہ زیادتی کر رہے ہو، یہ اس کی مدد ہے۔ آج ہندوستان میں جس قسم کے حالات ہیں وہ ہم سے آپ سے مخفی نہیں ہیں۔ اتنے شدید حالات شاید ماضی قریب میں نہیں دیکھے گئے کہ یہاں کھل کر نعرے لگائے جاتے تھے، اب کھل کر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے فلاں کو نہیں مانا، فلاں کو نہیں مانا تو تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی کہتے تھے، لیکن حق نہیں ہے اس لیے ہم تمہیں گولیوں سے بھون دیں گے، اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، تمہارا صفایا کر دیں گے، اور ہم جنوسائیڈ کے لیے تیار ہیں، نسل کشی کریں گے۔ اور مسجد کے اندر گھس کر ایک امام کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور دن دھاڑے اس کی جان لے لی جاتی ہے، ٹرین کے اندر جان لی جا رہی ہے۔ آخر کون سا اور الارم ہوگا، کون سی اور تنبیہ ہوگی اللہ کی طرف سے کہ ہم جاگیں گے اور سمجھیں گے، بیدار ہوں گے، ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کم آواز بلند کریں گے، اسٹیٹمنٹ دیں گے، کچھ تو کہیں گے، کہیں تو لکھیں گے، کہیں تو اظہار کریں گے۔ ہم نے طے کر لیا کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، خاموش ہیں ہم پوری طرح سے، یا تو اس لیے کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، یا اس لیے کہ ہمارا ذاتی کوئی مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے کہا تو کہیں ہم نہ پھنس جائیں، ہمارا کیا ہوگا، اور ہم نے یہ کہہ دیا تو کیا ہوگا، اور وہ کہہ دیا تو کیا ہوگا۔ یہ احتیاط جو انسان کو بزدل بنا دے، اور یہ حکمت جو انسان کے اندر سے اس کی بہادری ختم کر دے اور اس کا ایمان متاثر کر دے اور اس کو بے غیرت بنا دے، بے ضمیر بنا دے، اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہو کہ کل شعلے کے لپٹ جائیں گے جب ہمارے گھروں میں، تب ہم جاگیں گے، تو آپ سوچ لیجئے کہ وہ قوم مردہ ہو چکی ہے، اس قوم نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے۔ اس لیے ہم بھی مجرم ہیں، آپ بھی مجرم ہیں، ہر شخص اپنی اپنی جگہ مجرم ہے۔ اگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہیں سوچتا ہے، اس کی خبرگیری نہیں کرتا ہے، ان حالات کا جائزہ نہیں لیتا ہے، ان علاقوں پر نظر نہیں رکھتا، اس کے لیے کوئی مشورے نہیں دیتا، اس کے خیالات میں اس طرح کے باتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی زندگی اپنے گھر اور بازار اور آفس تک محدود ہے، تو ایسا شخص غلطی پر ہے۔ اور ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل کر مسلمان بھائیوں کو اس طرف توجہ دلائیں، اور آج جاگ جائیں اس سے پہلے کہ جب جاگیں تو جاگنا ہمارے لیے مفید نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔